اور ایک شکاری کتا ایک آدمی نے رکھا تھا، تو لوگ ان کے پاس آ جاتے تھے کہ سامنے پہاڑ کے نیچے ہم نے خرگوش دیکھا ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں، آج یہ تھکا ہوا ہے، کام نہیں کرے گا، تو وہ آنکھیں بند کر لیتا تھا اور چپ چاپ لیٹ جاتا تھا، اور جب اس کا مالک راضی ہو جاتا تھا تو کہتے ہیں شینو شابہ کا نام، اس کا نام رکھا تھا ہری آنکھوں والے شینو، سبز پگڑی والا شینو، سبز پگڑی والا، تو اس کو کہا شینو شابہ کا نام، تو یکدم وہ بیٹھ جاتا تھا، بیٹھتے ہی ایک چھوٹی سی آواز نکال لیتا تھا کہ کدھر ہے، کس طرف جاؤ، اور شکار کر کے آتا تھا تو پھر اپنے مالک کو ڈھونڈتا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ مالک چلا گیا دور، اب شکار رکھ کے ہم دے دیں گے، رکھ لیا، رکھ کے بیٹھ گیا۔ مالک آیا، اس نے کہا شکار لایا، ہم نے کہا نہیں لایا، او شور مچا دیا کہ کیوں نہیں لایا، دے دو اس کو۔ اس قدر تعلیم کا اثر ہے۔ ایمان سے کہو کتے کو شکار سکھائے، وہ مالک کو لا کے دے، اور یہ مدرسوں کے پیسے کھائے جیب میں ڈالے، اور خود اپنی ضرورت یہ کتے سے بھی زیادہ کرتا رہے۔ اس کو شرم کرنا چاہیے۔ اس کے علم سے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوا کہ یہ دیانت اور امانت سیکھ لیتا۔ کتے نے نہ درجہ اولا پڑھا ہے اور نہ دور تفسیر پڑھا ہے اور نہ دور حدیث پڑھا ہے اور نہ ہدایہ و شامی دیکھی ہے، صرف اس کو کہا کہ ایسا کرو اور سیکھ گیا، تو وہ اپنے مالک کا وفادار ہے۔ کہ ایک مسلمان، ایک عالم، ایک سفیر، ایک منتظم، ایک ناظم، وہ کیسے وفادار نہیں ہو؟ حاصل کلام کا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج سے حلال کر دی گئی تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں۔ یہاں ذرا ایک بات سن لو، وہ یہ کہ شکار کا تعلق جہاں تک قدیم رواج تک ہے، وہ تو یہی مسئلہ تھا جو بیان ہو گیا ہے، لیکن شکار کا تعلق جدید طریقے پر، اس میں ذرا نزاع ہے۔ بندوق کا شکار، پستول کا شکار، کلاشنکوف کا شکار، ہمارے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، اور اس جانور کا آپ کے پاس آنا اور آپ کا اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ صرف گولی مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کافی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تقریباً معارف القرآن میں بھی لکھا ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی لکھا ہے، کفایت المفتی میں بھی ہے، امداد الفتاوی میں بھی ہے، فتاوی رحیمیہ میں بھی ہے، احسن الفتاوی میں بھی ہے، زبدۃ الفقہ میں بھی ہے، عمدۃ الفقہ میں بھی ہے، جواہر الفقہ میں بھی ہے، اور فتاوی حقانیہ میں بھی ہوگا، سب میں۔ اگر شکاری نے بندوق یا پستول کلاشنکوف کے ذریعے شکار کیا تو جانور واپس آئے، اور پھر وہ پہلی بات یہ سن لو، یہ جس مفتی نے لکھا ہے کہ واپس آئے، اس کو یہ پتا تھا کہ بندوق و پستول کیا ہوتا ہے۔ پستول سے جو بکرا سر پہ لگتا ہے اور پہاڑ سے نیچے گرتا ہے، اور مالک اس کا 2 گھنٹے بعد وہاں تک پہنچتا ہے، تو وہ زندہ رہے گا۔ پھر تو کلاشنکوف کی گولی کے ساتھ ساتھ ایک نہ مرنے والا تخم بھی بھیج دیے۔ اس عاجز اور فقیر کو اس مسئلے سے 100% اختلاف ہے، اور ان تمام فتاوا میں موجود یہ فتاوا ایک دوسرے کے اتباع میں لکھا گیا ہے، اور 100% غلط ہے۔ اور اس غلطی کی ایک عقلی وجہ بتاتا ہوں کہ بندوق، پستول، کلاشنکوف سے لگا ہوا جانور تو دیر تک نہیں رہتا ہے، وہ تو فوراً سیکنڈوں میں خون ختم ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ اور شکار آدمی پہاڑ پہ مارتا ہے، پہاڑ کے نیچے، وہ وہاں تک 3-4 گھنٹے بعد پہنچتا ہے، تو ناممکن ہے کہ کوئی جانور زندہ رہے۔ اور قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ آپ اللہ کا نام لے لے اس پر، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم اس کو ذبح کرو۔ ہاں اگر تم تک پہنچا گیا
اور سلامت ہو تو اذکر اسم اللہ علیہ. ذرا میری بات غور سے سن لو. افغانستان سے ایک آدمی نکلا تھا جمال الدین افغانی. یہ بہت بڑا عالم تھا، بڑا سمجھدار تھا، لیکن یہ لینن کا شاگرد ہو گیا تھا، لینن کا. اور اس نے ایک خط لینن کو لکھا ہے کہ ہماری یہ بڑی پگڑی اور بڑی داڑھی اور کرتے پر آپ خفا ہے، جب تک ہم یہ ہیئت اختیار نہ کریں ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے. وہ خط پکڑا گیا ہے. یہ مصر میں جا کے جامعہ ازہر میں بیٹھ گیا اور جامعہ ازہر میں اس کا ایک شاگرد پیدا ہو گیا، مفتی محمد عبدہو. مفتی محمد عبدہو، اس کو مصر کے اندر بہت بڑے اختیارات ملے اور تمام علماء اس کے زیر قلم رہے. مفتی محمد عبدہو، اس نے فلم کو، سینما کو، بینکاری کو جائز کہا. کئی مسائل میں وہ اپنے استاد جمال الدین افغانی کی طرف دعال مودل ہے. ایک مسئلہ اس نے شکار کا بھی لکھا. یہ مسئلہ اس کا صحیح تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند کے سامنے مفتی محمد عبدہو کے کئی غلط فتوے تھے اور جمال الدین افغانی کے اثرات کو بھی مٹانا تھا. تو دارالعلوم نے ان کا جو رد لکھا وہ غلط مسئلوں کے ساتھ ایک صحیح مسئلے کو بھی رد کر لیا. عجائب و غرائب سمجھو. اس عاجز و فقیر کے نزدیک مفتی محمد عبدہو 99% گمراہ اور جمال الدین افغانی 100% زندیق ملحد. لیکن مفتی محمد عبدہو کا یہ فتویٰ کہ شکار بندوق یا پستول یا کالاکوف یا کلاشنکوف کے ذریعے جب شکار کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا گیا تھا، دوبارہ جانور کا نہ زندہ رہنا ضروری ہے نہ ذبح ضروری ہے، یہ فتویٰ صحیح تھا اس کا. ہاں، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، احتیاط آپ کر لے اور ان بزرگوں کی بات مان لے تو سر آنکھوں پر. مجھے کوئی اس پہ اصرار نہیں، میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ میں اس بارے میں مفتی محمد عبدہو کے بغیر آیات کے پیش نظر اور پوری امت کی روشنی کے سامنے کلاشنکوف، کالاکوف، پستول، بندوق کے ذریعے شکار کا ماخوذ آنا محالات میں سے ہے. اور یہ کہنا کہ جب تک وہ ذبح نہ کرے حلال نے، قطعاً آیات اور ان کے مقتضیات کے منافی عمل ہے. زندہ رہ گیا، ٹانگ لگی تھی، دم لگی تھی اور آپ وہاں تک پہنچ گئے تو اس پر اتفاق ہے امت کا کہ ذبح کرنا چاہیے. لیکن ذبح نہ ہو سکا اور خون نکل گیا اور گولی آپ ہی کی لگی ہے، یہ بات بھی غلط تھی کہ لمبی گولی ہے، چھوٹی گولی ہے، نوکدار گولی، یہ سب کمزور باتیں ہیں. لا طائل تحتہا، اس قسم کے مسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب شکار کے مسائل کی تفصیل آپ کریں تو اس میں اس عاجز کی بات رائے کے درجے میں اس طرح بیان کریں کہ مفتی محمد عبدہو کا رد علماء دیوبند پر فرض تھا اور انہوں نے بکمال رد کیا. لیکن افسوس کہ صحیح غلط مسئلوں میں ایک صحیح بھی رد ہو گیا، یعنی غور و فکر کا موقع نہیں ملا، غور و فکر کا موقع نہیں ملا.